آج ہمارا قرآنی آیات پر یقین نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو مسلمانوں، جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جب ہم نے قرآن کو گھر میں زینت کے طور پر رکھا، جب ہم نے قرآن پڑھانا اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، دیکھو قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا یقین قرآنی آیات پر نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اتارا، اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو میرے پاک پیغمبر کو تکلیف ہوئی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں نبی کے جسم مبارک سے پسینہ جاری ہو جاتا جب قرآن نازل ہوتا۔ اونٹنی پر سوار ہوتے اور قرآن نازل ہوتا، اونٹنی رک جاتی تھی بوجھ کی وجہ سے، وحی کی بوجھ کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج قرآن ہماری تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ یقین ہو تب، ایمان ہو تب، اس قرآن کے متعلق عقیدہ صحیح ہو تب۔ ہمارا نظریہ قرآن سے کچھ ہٹ چکا ہے، ہمارے عقائد قرآن سے الگ ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے، پھر مسلمان ہی شکایت کرتا ہے کہ قرآن کو فلاں نے جلا دیا، قرآن کی فلاں نے گستاخی کر دی، ہم نے نبی کی کتنی اطاعت کی ہے، پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ نبی کے خلاف گستاخی ہو گئی۔ اگر ہم نبی کی زندگی پر عمل کرنے والے بن جائے، نبی کے طریقے کو زندہ کرنے والے بن جائے، دشمن کی ہمت ہو کہ وہ قرآن کے خلاف بولے، نبی کی سیرت کے خلاف بولے۔ اس قرآن پر جب یقین ہو، اس قرآنی آیات پر یقین ہو تو قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ جب قرآنی آیات پر یقین ہو تو قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ ایک بادشاہ کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، اس نے کئی ڈاکٹروں کو بلایا، ایک سے ایک ڈاکٹر اس کی دوائی کے لیے آیا، تمام ڈاکٹر دوا کر چکے، لیکن بادشاہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ویسے کہ ویسے جسم پر پھوڑے ہیں۔ بادشاہ نے جب تمام ڈاکٹروں کو بلایا اور تمام ڈاکٹروں نے اپنا علاج کر دیا، بادشاہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، تو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے پاس میں مولوی صاحب رہتے ہیں علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ، ان کو بلاتے ہیں، وہ دم درود کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ کہتا ہے بھائی دیر کس بات کی، بھائی علامہ تفتازانی کو شاہی سواری بھیجی، ایک لاہو لشکر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ علامہ تفتازانی کو بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ جب ڈاکٹروں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت نے آج تک ہمیں یہ پروٹوکول نہیں دیا، ہمیں یہ سواری نہیں دی، اس مولوی صاحب کی اتنی عزت، تو ڈاکٹروں کے دل میں حسد آ گیا۔ وہ فوراً اندر گئے اور دیکھا کہ مولوی صاحب کرتا کیا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور اس بادشاہ پر دم کر دیا، اور جب دم کر کے واپس نکلے ہیں تو بادشاہ نے علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو بہت سارے ہدیے اور تحائف سے نوازا اور شاہی سواری کے ساتھ واپس روانہ کیا۔ جب باہر نکل رہے تھے تو سارے ڈاکٹر وہاں پر اکٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ علامہ تفتازانی سے کہا کہ یہ جو آپ نے دو چار الفاظ کہہ کر اس پر دم کیا ہے، کیا اس سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم سمجھے آپ کوئی پٹی کریں گے، دوائی کریں گے، کوئی مرہم لگائیں گے، آپ نے صرف چند الفاظ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، کیا اس سے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم کئی دنوں سے دوائی کر رہے ہیں، ایک سے ایک دوائی کر کے ہم تھک گئے، کیا آپ کے ان دو چار الفاظ سے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا؟ علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے چند الفاظ غصے کی حالت میں ان کو کہے، یعنی ان کو ڈانٹا، تو ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ ان مولوی صاحب کو ہمیں جواب نہیں دینا تھا تو خاموش رہتا، اس نے الٹی ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ فوراً بادشاہ کے دربار میں گئے، دربار لگایا، بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ مولوی صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو بادشاہ نے مولوی صاحب کو بلایا، علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو، اور فرمایا کہ مولوی صاحب اگر آپ کو ان کو جواب نہیں دینا تھا تو خاموشی کے ساتھ چلے جاتے، آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ان کو جواب دیتے۔ تو علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں نے ان کو جواب ہی دیا ہے، میں نے ان کو جواب ہی دیا ہے، کوئی زیادتی نہیں کہ ان کے ساتھ۔ تو سارے پریشان ہو گئے، کون سا جواب دیا ہے؟
تو علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ڈاکٹروں نے کہا کہ کیا تمہارے دو چار الفاظ بول کر بادشاہ پر دم کرنے سے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے ان کے سامنے دو چار الفاظ کہے، یہ اتنے لال پیلے ہو گئے، بادشاہ کا دربار میں اور دربار لگایا، بادشاہ کو بلایا اور میری شکایت کر دی۔ جب میرے ان دو الفاظ میں یہ طاقت ہے کہ بادشاہ کا دربار لگ سکتا ہے، بادشاہ آ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، کیا پروردگار کے کلام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو شفا دے دے؟ تب سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ واقع میں علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب قرآن کی آیات پر یقین ہو، جب قرآنی آیات پر ایمان ہو تو قرآن شفا ہے ہمارے لیے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔